نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ الحمدللہ آج یہ ہماری دوسری نشست ہے، یوں تو تیسری نشست ہے، مگر چونکہ کل شب برات ہونے کی وجہ سے کل کا پورا پروگرام شب برات کے حوالے سے ہوا، اور اس کے اگلے دن یہ مبارک درس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، جس کا آغاز ازواج مطہرات کی عظمت، ان کی شان اور ان کی ذوات مقدسہ سے ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد ازواج مطہرات سے نکاح فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کئی مقدس خواتین سے نکاح فرمایا، اس کی وجوہات کیا تھی، اس سلسلے میں تمہیدی طور پر پہلی نشست میں گفتگو کی جا چکی ہے۔ اب آج حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ یعنی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کی ذات ستودہ صفات پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو سب سے پہلے یعنی تمام ازواج مطہرات میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ تو ایک بیوی شوہر کے سب سے زیادہ قریب رہتی ہے، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت ازواج مطہرات میں اگر کسی کو گزارنے کا موقع ملا ہے تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے کہ تمام ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں اس وقت آئیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اعلان نبوت فرمایا۔ بلکہ اعلان نبوت بھی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس کے بعد ہی تمام ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ حجرہ پاک میں آئیں۔ تو چونکہ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 10 سال اور کچھ مہینے اس دنیا کے اندر ظاہری طور پر حیات رہے، تو جتنی ازواج مطہرات ہیں زیادہ سے زیادہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت 10 سال کچھ مہینے میسر آئی، زیادہ سے زیادہ۔ لیکن ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ شان والی خاتون ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں 25 سال تک رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہاں تو بلکہ ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ ہے، یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، اللہ کے ولی کی صحبت میں 1 ساعت گزارنا صدیوں کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ تو جس نے 25 سال اپنی زندگی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص میں گزارے، اس خاتون کی عظمت، بزرگی اور ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ قریش سے تعلق رکھتی، قریشی خاتون ہی ہیں، اور جناب غالب پر جا کر ان کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے متصل ہو جاتا ہے، یعنی حضرت غالب پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک نام ہے حضرت غالب، جو
جناب لوئی کے والد ہیں، جناب عامر کے دادا ہیں، تو ان پر جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا سلسلہ نسب متصل ہو جاتا ہے، یعنی یہ ہم نسب ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے۔ ان کے والد جو تھے جناب خویلد، یہ عرب کے مشہور تاجروں میں سے بڑے مالدار انسان تھے۔ اسی بنیاد پر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی جو ہے وہ قریش کی مالدار ترین خواتین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کا جو پہلا نکاح ہوا وہ ابو حالہ نباش بن ابو زرارہ سے ہوا، اور اس کے بعد ان کے یہاں یعنی ابو حالہ سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک تو ہند اور ایک حالہ۔ یہ جناب ہند وہی ہیں، حالانکہ یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہند اور حالہ دونوں ایمان لائے اور صحابیت کا شرف حاصل کیا، بلکہ جناب ہند ہی اتنے فصیح اللسان تھے کہ اکثر سیر کتب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ بیان ہوتا ہے وہ جناب ہند سے ہی روایت ہے۔ یہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کی اولاد سے ہیں، 2 بیٹے۔ پھر جب جناب ابو حالہ نباش کا انتقال ہو گیا تو پھر جناب خدیجہ کا نکاح جو ہے وہ عتیق ابن عائد مخزومی سے ہوا، اور پھر جب آپ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تو پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، چونکہ وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، چونکہ یہ بڑی مالدار بھی تھی۔ اور اس زمانے میں جب کہ مکۃ المکرمہ کے اور عرب کے حالات اتنے خراب تھے کہ زنا عام تھا، بددیانتی عام تھی، کمزوروں کا مال کھا جانا عام تھا، اور بدکاری عام تھی۔ عرب میں بدکاری کا حال یہ تھا کہ ایک عورت 8-10 مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، اور جب اولاد پیدا ہوتی تو وہ سب کو جمع کرتی، اور جس کے بھی کندھے پہ وہ ہاتھ رکھ دیتی وہ بچہ اسی کی طرف منسوب ہو جاتا۔ یہ گندگی تھی عرب کی۔ ایسے گندے ترین ماحول کے اندر بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی پاک دامنی اور طہارت اور عظیم المرتبت ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس گندگی اور جہالت کے ماحول میں بھی خدیجۃ الکبریٰ کو لوگ عرب کے ماحول میں طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جس مقدس ذات کے لیے اس ذات کا انتخاب ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے تمام ازواج مطہرات کے لیے ایک بات میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جناب زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم زلیخا بھی کہتے ہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی ہوئی ہیں۔ ان کے متعلق مفسرین نے بالخصوص حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب جناب زلیخا عزیز مصر کے حرم میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں جسے خواب میں دیکھتی تھی۔ تو جس وقت عزیز مصر آپ کی طرف بڑھا تو قدرت نے آپ کو ایک طرف کر دیا، اور ایک جنی، یہ روایت امام غزالی بیان کرتے ہیں، ایک جنی کو زلیخا کی ہم شکل بنا کر عزیز مصر کے ساتھ کر دیا گیا، اور وہ رات اسی کے ساتھ گزارتا تھا اور انہیں محفوظ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جناب یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آنے والی تھی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے لیے جس کا انتخاب ہو تو قدرتی شان سے ان کا تحفظ کرتی ہے، تو جن خواتین کا نکاح جان یوسف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے والا تھا، تو ان خواتین کی عصمت، طہارت اور عفت کی حفاظت قدرت نے کی شان سے کی ہوگی۔ تو اس جہالت کے ماحول میں بھی آپ کو طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عرب کے بڑے بڑے تاجروں نے اور بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن آپ نے سب کا انکار کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے خود سے نکاح کی عرضی اپنی سہیلی کے ذریعے سے، جس کا نام نفیسہ تھا، وہ پیش کروائی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ اہل سیر لکھتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک دن خواب دیکھا کہ ان کے گھر میں آفتاب اتر آیا اور اس کا نور تمام مکۃ المکرمہ کے گھروں کے اندر پھیل گیا۔ جب آفتاب، اس سورج کی روشنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو وہ گود میں آفتاب اتر آتا ہے اور اس کی روشنی مکے کے ہر گھر میں پھیل جاتی ہے، تو یہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے اس کی تعبیر سننے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں جو خواب تم نے دیکھا ہے، اگر یہ خواب سچا ہے تو تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بننے کا شرف حاصل کرو گی اور ان کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا۔ خدیجہ کو ایک خیال آیا، جناب سیدہ خدیجہ کو، کہ عرب کے اس ماحول میں وہ کون ہوگا جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے۔ اور پھر قدرت کی شان کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ چونکہ آپ خاتون تھی، عورت تھی، مکے کے لوگ جو ہے آپ کا مال لے جاتے، خیانت بھی کرتے، کبھی کھا بھی جاتے۔ حضرت خدیجہ کو کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ کے مال تجارت کو حفاظت سے لے جائے، طاقتور بھی ہو، قوت والا بھی ہو، دیانتدار بھی ہو۔ تو کسی نے جناب خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ، تمہاری اس مشکل کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ مکے کے سردار جناب ابو طالب حل کر سکتے ہیں۔ خدیجہ نے اپنا نمائندہ بھیج کر حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ میرا یہ مسئلہ حل کرے۔ جناب ابو طالب نے مکے والوں کو اس معاملے میں سمجھایا اور پھر مکہ کی حد تک آپ کے مال کو محفوظ کر دیا۔ تو جناب خدیجہ نے پھر کہا کہ آپ نے مکے کی حد تک میرا مال تو محفوظ کر دیا ہے، لیکن شام اور یمن تک میرا مال جاتا ہے، وہاں کے لیے کیا؟ تو کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور یہ ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت خدیجہ نے جناب ابو طالب سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے، لوگ اسے صادق الوعد الامین کہتے ہیں، اگر آپ ان سے کہیں تو وہ میرا مال تجارت لے کر کے جائیں۔ المختصر یہ کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر جب ملک شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے غلام میسرہ کو جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور جب آپ واپس آئے تو جتنا منافع اور لوگ لاتے تھے اس سے کئی گنا منافع اللہ کے رسول علیہ السلام لائے۔ خدیجہ اپنے بالا خانے پر، جسے ہم ٹیرس بھی کہہ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے یہ قافلے کے آنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ خدیجہ خود فرماتی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جس وقت وہ قافلہ آ رہا تھا، گرد غبار اور دھول میں سب کے چہرے چھپے ہوئے تھے، لیکن اس دھول میں بھی ایک چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ خدیجہ نے اپنی سہیلی سے اس چہرے کی طرف نشاندہی کی، وہ چہرہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ چہرہ مصطفیٰ جان رحمت بی بی آمنہ کے لال کا چہرہ تھا، خاتم النبیین کا چہرہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب آسمان کے چاند و سورج پر غبار نہیں ڈالا جا سکتا تو جس کی سواری کی گرد کی خیرات کے صدقے چاند و سورج کو چمکنے کا شعور ملتا ہے، اس کے چہرے پر گرد و غبار کا اثر کیسے پڑ سکتا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ شان دیکھی، اور پھر جناب میسرہ نے یہ بات کہی جناب خدیجہ سے کہ خدیجہ، میں نے ان میں کوئی عیب نہیں دیکھا، ان کا حال یہ ہے جب وہ چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے، گرد و غبار ان کے لباس کو میلا نہیں کرتا، جب وہ درختوں کے پاس آتے ہیں تو سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں، بکریاں ان کو سجدہ کرتی ہیں، جانور ان کو سجدہ کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں۔ میں نے پورے 2 مہینے کے سفر میں
کبھی بھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی بھی میں نے ان کو قسم کھاتے نہیں دیکھا، اس طرح کی یہ ساری چیزیں بتائی۔ آخر خدیجہ نے کہا میسرہ کوئی عیب ہو تو وہ بیان کر دو۔ جناب میسرہ کہتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیا جائے اور پھر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں نے محمد میں سفر میں کیا عیب دیکھے تو میں کہوں گا واللہ یہ ایک ایسی ذات ہے جسے خدا نے بے عیب پیدا کیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی زندگی کے واقعات سن کر بڑی متاثر تھی، اور وہ گرد و غبار میں چمکتا ہوا چہرہ، اور پھر یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کے اندر دوست اور دشمنوں میں مشہور ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، جو دیکھتا دور سے مرعوب ہو جاتا، قریب آتا ان پر فدا ہو جاتا، اس لیے کہ خدا نے حسن ایسا دیا تھا کہ حدیثوں میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو اس نے مصطفیٰ کی جلوہ آرائیاں یہ تھی کہ لوگ حضور کا حسن دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ قدرت نے وہ حسن ہی دیا تھا۔ میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور استاد زمن کہتے ہیں کہ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ بہرحال تو جناب خدیجہ نے پھر اپنی سہیلی جناب نفیسہ سے کہا کہ خدیجہ نفیسہ ایک کام کرو، محمد عربی سے گفتگو کرو کہ وہ میرے ساتھ نکاح کرے۔ اور نفیسہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں حاضر ہوئی۔ ابھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال کے قریب ہو رہی تھی۔ میں قربان جب میں تصور کرتا ہوں تو بہت عجیب خوشگوار حیرانی میں پڑ جاتا ہوں کہ جس کو 40 سال 50 سال 63 سال کی عمر میں حسن والا دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے اور وہ جوان تھے، وہ جوان تھے، وہ جوان تھے، جس کو 63 سال کی عمر میں لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ جوان تھے اور اتنے خوبصورت تھے، 25 سال کی عمر میں ان کے حسن کے جوبنوں کا حال کیا ہوگا۔ واللہ کائنات کا حسن جس کے تلووں کی بلائیں لیتا ہوگا، واللہ حسن کائنات سمٹ جائے، حسن کائنات سمٹ جائے تو مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کے دھون کی خیرات حاصل کرتا ہے، اور حسن کائنات اگر بکھر جائے تو مصطفیٰ جان رحمت کی کہ رخ ودہا کی خیرات مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس حسن کو کیا کہیں، کیا نام دیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ صرف حسن ہی نہیں ہے بلکہ جان حسن ہے، وہ مسیحا ہی نہیں ہے جان مسیحا ہے، وہ صرف روح ہی نہیں ہے بلکہ روح الارواح ہے، وہ ارواحوں کی روح ہے، وہ کائنات کی روح ہے وہ۔ اور یہ جناب خدیجہ کا مقدر تھا، جان شرافت کان شرافت، جان حیا کان حیا، جان سخا کان سخا، ساری خوبیاں جس میں ایک جگہ جمع ہے۔ واللہ العظیم کہ جو خوبی ہو سکتی تھی ہر خوبی اللہ نے اپنے محبوب کے اندر جمع فرما دی تھی، اور وہ جلوہ جہاں آرا، وہ حسن خوباں جب جناب خدیجہ نے دیکھا اور معرفت حاصل کر لی تو یہ طے کیا کہ نفیسہ جاؤ اور بات کرو۔ لیکن جناب نفیسہ جب گئی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی ہے تو جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفیسہ سے کہا کہ نفیسہ اس معاملے میں میرے چچاؤں سے گفتگو کرو اور ان سے بات کرو، حتیٰ کہ پھر بات حضور کے چچاؤں سے کی گئی، اور حضرت ابو طالب، حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، ان جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے جو ہے وہ جناب خویلد سے ملاقات کی اور رشتہ طے ہوا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کر دیا۔ اب نکاح کی بڑی تفصیل ہے، لیکن چونکہ یہ درس ہمارا بڑا مختصر ہے اس لیے بہت ساری چیزیں اس میں ہم یعنی کہ بیان نہیں کر سکتے اور نہ اتنا ہو سکتا ہے۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جتنا مال تھا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ظاہر سی بات ہے آپ سن چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال تھی،
اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر شریف 40 سال تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو قدرت نے بہت حسن سے نوازا تھا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بعض سیرت نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب انہوں نے اپنا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو مال کا ڈھیر اتنا لگ گیا کہ ایک طرف جناب خدیجہ تھی، دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال کے ڈھیر میں اتنا وہ مال کا ڈھیر لگا کہ ادھر سے مصطفیٰ جان رحمت بظاہر جناب خدیجہ کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، اور جناب خدیجہ مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اتنی دولت بارگاہ رسالت میں انہوں نے پیش کیا جب کبھی کہ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اور کہا کہ یہ میرا مال نہیں، اب آپ کا مال ہے، حتیٰ کہ اپنے کنیزوں کو اور اپنے غلاموں کو بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذر کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ان دنوں معمول یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے۔ جو لوگ جبل نور غار حرا گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی حضور سے محبت، قربانیاں، الفت کتنی عظیم تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھانا پہنچانے کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ اللہ اکبر! آدمی وہ غار ایک مرتبہ چڑھ جائے تو 2-3 دن تک کہ اس کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر کے جاتی تھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سب سے بڑی خصوصیت ہم جس کو قرار دے سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اس وقت سب سے پہلے مطلقاً پوری کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تفصیل ہمارے یہاں یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ نے پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات مولا علی نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے پڑھا۔ لیکن اگر درایات اور روایات سب کو یکجا کر کے مطلقاً اگر سب سے پہلے پوری امت میں کسی کو کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیر کے دن پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور پیر کے دن ہی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ اور پھر جب آقا علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو بہت ساری چیزیں ہوئی، اور وہ لے کر گئیں جناب ورقہ بن نوفل کے پاس حضور علیہ السلام کو، اور کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو جناب ورقہ نے کہا کہ آپ کے پاس وہی آیا تھا جو جناب موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام، اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے کہ سارے انبیاء کرام جو ہے وہ ان کو پتہ ہے جب ان پہ وحی آئی کہ تو اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کے نبی وہ اللہ کے نبی ہے، حضور پر وحی آئی اور حضور کو پتہ نہیں، ورقہ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور کو پتہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس دن بھی پتہ ہے جس دن وہ پیدا ہوئے تھے، اسی لیے تو انہوں نے جب پیدائش کے وقت سجدے میں سر رکھ کے کہا نا رب حبلی امتی، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام 6 سال کی عمر میں جب مدینہ منورہ اپنی والدہ کے ساتھ گئے تو اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ جو پتھر مجھ پہ درود پڑھتے تھے میں ان پتھروں کو ابھی تک پہچانتا ہوں۔ بے شمار واقعات ہیں، لیکن ورقہ سے یہ کہلوانے میں حکمت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے خود نہیں کہا، ہر نبی نے خود کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے جو وحی نازل ہونے کے بعد خود نہیں کہا، پہلے ورقہ نے کہا نا۔ یہ بھی حضور کی شان ہے کہ محبوب سب نبی اپنے آپ کی نبوت کا اعلان کریں گے، اور آپ وہ نبی ہیں
کہ آپ چپ رہیں گے اور ہم کسی اور سے آپ کی نبوت کا اعلان کرائیں گے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان ہے، تو یہاں اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شانیں، کبھی انشاءاللہ اس پر موقع ملے تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس درس میں چونکہ خاص امہات المومنین پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس وقت ہمارا عنوان ہے، اور ہمارا وقت بھی جو ہے وہ اب مکمل ہونے کے قریب ہے، اس لیے جلدی جلدی سے بات ہم سمیٹ لیتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا مال اگر کسی نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے وہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول علیہ السلام باہر کے ماحول سے غمگین ہو کر واپس تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام کو جو تسلیاں دیا کرتی تھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام پہلی وحی کے بعد جب گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ ذمہ داریوں کے احساس سے جو ہے وہ یوں کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو ام المومنین نے حضور علیہ السلام کو اس وقت بھی تسلی دیا، کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ رائے حق میں جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جملے تھے، اور ایسے ہی نہیں، زندگی کی آخری سانس تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہی تسلی دیتی رہی۔ میں اپنے درس کے اختتام کو پہنچاتے ہوئے جلدی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی ام المومنین حضرت خدیجہ کی خصوصیت ہے کہ جناب ابراہیم کے علاوہ، ابراہیم ابن محمد حضور علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے علاوہ چونکہ وہ حضرت ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے علاوہ حضور علیہ السلام کی جتنی اولادیں ہیں وہ سب کے سب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ جیسے حضرت قاسم ابن محمد حضور کے شہزادے ہیں، عبداللہ ابن محمد جن کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے، وہ بھی سیدہ خدیجہ کے بطن سے، پھر حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، حضور کی یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج میں سب سے زیادہ فضیلت اور شان کسی کو حاصل ہے تو وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصال کے بعد ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک دن ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو کچھ غیرت آئی، اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جب دیکھو جب اس سرخ گالوں والی بڑھیا کا ذکر فرماتے رہتے ہیں، کیا ان کے بعد اللہ نے ان سے بہتر عورتیں آپ کو عطا نہیں فرمائی؟ تو حدیث پاک صحیحہ میں موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور کے جلال کا حال یہ تھا کہ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں میری مذمت میں وہی نازل نہ ہو جائے، اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ حضور کے جلال کو ٹھنڈا کر دے، اور حضور علیہ السلام نے اسی جلال کی کیفیت میں فرمایا کہ عائشہ مجھے اس خاتون کے بارے میں اس طرح نہ کہا کرو، اس لیے کہ جب سب نے مجھے محروم کیا تو اس نے اپنے مال سے میری مدد کی، لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی، اور فرمایا واللہ کہ اس جیسی بیوی اس کے بعد اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمائی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آپ کی جو دایا تھی یعنی بچوں کی ولادت کے وقت جو خدمت کرتی تھی وہ دایا، جو آپ کے سر میں کنگھی کرتی تھی، وہ خواتین بھی آتی تھی تو حضور ان کا اکرام فرماتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ خدیجہ کی دایا ہے اور یہ خدیجہ کے سر میں کنگھی کرنے والی۔ بلکہ ایک بوڑھی عورت بارگاہ رسالت میں تو سرکار نے ان سے بڑی محبت سے بات کی، جب وہ اٹھ کر چلی گئی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون تھی جس کی آپ اتنی عزت کر رہے تھے اور آپ اس سے اتنی شفقت فرما رہے تھے؟ اور سرکار نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی اور یہ خدیجہ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ اندازہ کریں کہ سہیلی تھی اور محبت کرتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا اکرام کر رہے تھے اور ان سے اتنی جو ہے وہ شفقتوں کا اظہار فرما رہے تھے، تو جناب خدیجہ الکبریٰ سے محبت کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں پر شوہروں کو بھی ایک عظیم پیغام ملتا ہے کہ خود
کہ بیوی کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ آج کل تو مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، یہ حضور علیہ السلام کی ازدواجی زندگی میں محبتوں کا ماحول ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک بات جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ اس شان کی خاتون ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آپ کے پاس جناب خدیجہ دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانا اور پانی ہے، جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو رب کی طرف سے اور میری طرف سے آپ خدیجہ کو سلام پہنچا دیجئے گا، اور یوں کہیے گا، اس کی بشارت دے دیجئے گا کہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے جو سچے موتیوں سے بنا ہوا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ گل ہوگا، نہ رنج ہوگی، نہ مشقت ہوگی، اور اس کے وہ موتیوں سے جو قبہ بنا ہوا ہے وہ گول ہے۔ آپ اندازہ کریں، جنت کی بشارت بھی ملی، اور جس کو اللہ سلام بھیجے، اللہ جسے سلام بھیجے، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس خاتون کی کیا شان ہوگی کہ جس کی اولاد میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیٹی ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ہے شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب میں اپنی گفتگو کو اختتام پر پہنچاتے ہوئے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات کو پیش کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کی قربانیاں کیا ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن چکے ہیں کہ وہ بڑی رئیس تھی، ملکہ تجار کہلاتی تھی اور بہت مالدار تھی، لیکن اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں مال خرچ کرتے کرتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر وہ وقت بھی آیا کہ جناب سیدہ خدیجہ جب وصال کے مرض میں تشریف لے گئی، مرض وصال میں جب آپ تشریف لے گئی اور اس میں مبتلا ہوئی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا، اور آپ سائے فراش تھی، بستر پر تھی، اٹھنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ آپ کی سہیلی آپ کی بارگاہ میں آئیں، کہنے لگی کہ خدیجہ، مکے میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ خدیجہ نے محمد عربی کا بڑا ساتھ دیا، تعاون کیا، اس لیے اب خدیجہ مرض وصال میں ہے، جب یہ دنیا سے تشریف لے جائے گی، یعنی اس کا انتقال ہو جائے گا، تو عرب کا کوئی بھی سردار آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا اور آپ کو مکے کی زمین میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی سہیلی کہتی کہ خدیجہ، میں تمہاری بچپن کی سہیلی ہوں، جب میں نے مکے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے تو میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، یہ کہنے کے لیے کہ تم نے نادانی میں جو محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا تھا، تو ایک کام کرو، اب تم محمد عربی کو چھوڑ دو تاکہ مکے کے لوگ شان و شوکت کے ساتھ تمہارا جنازہ اٹھا سکیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ جملے سنے جو بالکل تیر کی طرح جو ہے وہ آپ کے دل پر لگے، تو آپ نے فرمایا، کیا کہا تم نے کہ میں نے نادانی میں محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا؟ واللہ ہرگز نہیں، عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے قدموں کو بوسے لیے تھے، اس وقت میں نے کلمہ پڑھا تھا، اور میں نے بحیثیت شوہر ان کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے 15 سال تک ان کی زندگی کے شب و روز بہت قریب سے دیکھے، اور میں نے دیکھا ان کے کردار کو، کیریکٹر کو، اور میں انہیں جانتی ہوں کہ جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر ان کا کلمہ پڑھا ہے، اور میں کبھی بھی ان کے دامن کرم سے دور نہیں ہو سکتی۔ رہی بات مکے کے لوگ اگر میرے جنازے میں نہ آتے نہ ہیں، اور اگر وہ مجھے مکے کی زمین میں دفن نہیں ہونے دیتے نہ ہونے دیں، مجھے اس کا کوئی ملال نہیں، کوئی غم نہیں ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد
जनाब खदीजा से पूछा, खदीजा कैसी हो? सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप मेरी फ़िक्र छोड़ दें और आप मुझे अल्लाह के हवाले कर दें, इसलिए कि आप जितनी देर तक मेरी खैरियत पूछेंगे आप उतनी देर तक जाकर अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ। न जाने इतनी देर में कितने लोग कुफ्र की जंजीरें तोड़कर इस्लाम के नूर से अपने आप को मुनव्वर कर सकेंगे। सरकार आप जाएं और मुझे अल्लाह के भरोसे करें। हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ले गए तो जो आपकी सहेली वरगलाने के लिए आई थी वही कहती है कि खदीजा मुझे भी कलमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल कर लें। सैयदा खदीजा ने कहा था कि क्यों, तुम तो मुझे इस्लाम से दूर करने आई थी। तो उस खातून ने कहा कि खदीजा, जो मज़हब अपने मानने वालों को इतना यकीन अता करता वो झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा है। वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हुई और बिल आखिर हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत से 1 साल कब्ल माह रमज़ान शरीफ में मक्कतुल मुकर्रमा में आपने 65 साल की उम्र में विसाल फरमाया और फिर जो है वो आप मक्कतुल मुकर्रमा के कब्रस्तान जन्नतुल मुअल्ला के अंदर दफन हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उनको उनकी कब्र में उतारा और चूँकि उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नहीं आया था इसलिए आपकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई और जनाब खदीजतुल कुबरा को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुपुर्द खाक फरमाया। हज़रत खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी के मुख्तसर से वाक़यात हमने पेश किए और हज़रत खदीजा से मोहब्बत इतनी थी कि जिस साल सैयदा खदीजतुल कुबरा ने विसाल फरमाया उस साल का नाम अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने आमुल हुज़्न यानी गम का साल उसको करार दिया। और फिर 1 साल के बाद आपने हिजरत फरमाई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अबू तालिब के बाद मक्के मुकर्रमा के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गमगुसारी का फरीज़ा अंजाम दिया है हिजरत से पहले तो वो ज़ात हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के अंदर हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और आज भी अगर कोई दुआ मकबूल होने में वक्त और ताख़ीर लगती हो, सैयदा खदीजतुल कुबरा की नज़र मानी जाए या उनके वसीले से दुआ की जाए तो बड़ी तासीर है उनके नाम में। अल्लाह ताला जो है वो उनकी बरकत से दुआ को जल्दी कबूल फरमाता है। आइए इस मौके पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा के सदक़ा व तुफ़ैल आपकी हम सब की तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाएँ और अल्लाह उम्मत मुस्लिमा से इस बला और वबा को दूर फरमा दे और अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए और पूरी दुनिया से वबा का ख़ात्मा फरमाए। ले खमसतुन उतफ़ी बिया हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना वल फ़ातिमा। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।